یعنی کہ یہ ایک لفظ بھی ایسا ہے کہ جس کو اگر میں ایکسپلین کرنے جاؤں تو اس میں بھی بہت ٹائم جائے گا. ایکسٹریمزم یعنی کہ ہر چیز میں ہم بہت زیادہ جذباتیت اور بہت زیادہ انوالو ہو کے اور بہت ضرورت سے زیادہ سیریس چیزوں کو لے لیں. تو میں ایک سلیس لفظ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی چیز کو جب ہم ضرورت سے زیادہ سیریس لے لیتے ہیں تو وہ ہم ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں. اب اس کو آج کل تو ان لفظوں کی بھی ڈیفینیشنز بدل گئی ہیں نا. تو جب آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کچھ اور چلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن کوئی بھی آدمی مثلا میں یہاں بیٹھ کر اگر میں اپنی بات ہی کو منوانا جی میں بول رہا ہوں سچ ہے, یہ بھی ایکسٹریمزم ہے کہ میں لوگوں کو موقع نہ دوں سننے سلانے کا. پھر ہمارا جو نظام ہے ایڈمنسٹریٹو, کیا ہم اس کو دوش دیں کہ جو ہمارا انتظامی ڈھانچہ ہے, انگریز چلے گئے 200 سال حکومت کی, انہوں نے نظام ہم پر حکومت کرنے کے لیے بنایا تھا, وہ چلے گئے, نظام وہی چل رہا ہے. آج بھی تحصیلدار ہے, آج بھی نمبردار ہے, آج بھی اس کے اوپر کمشنر ہیں, اسسٹنٹ کمشنر ہیں, اور ہر آدمی ایک چین میں بندھا ہوا ہے. کوئی آدمی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ہم نے اس نظام کو چینج ہی نہیں کیا آج تک. لہٰذا کیا ہم اس کو الزام دینا شروع کر دیں؟ پولیٹیکل ہمارا جو ڈھانچہ ہے, ہم نے سارے ڈھانچے آزما لیے. ایوب خان آئے, انہوں نے اپنا ایک بی ڈی سسٹم انٹروڈیوس کرا دیا. اس کے بعد میں ہمارے پیارے قائد, اور میں ان کی بہت ریگارڈ کرتا ہوں, اگر میں کبھی مڑ کے دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ سارے ہی لوگ اچھے تھے, سارے لیڈر اچھے تھے, لیکن ذوالفقار علی بھٹو انہوں نے آ کے ایک بڑی چینج کی, اور انہوں نے وہ جو ٹائی پینٹ کا کلچر تھا اس کو ختم کیا, اور انہوں نے پھر وہ ایک ہمارا جو عوامی لباس تھا اس کو انٹروڈیوس کیا, اور عوام کی بات کی, اور عوام کو روزگار کی بات کی, روٹی کپڑا مکان کی بات کی, بڑی اچھی بات کی. وہ نظام انہوں نے دیکھا. بیچارے ہمارے اتنے عظیم لیڈر کو الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ قوم نے پھانسی پہ چڑھا دیا, اور اس کے بعد میں چپ کر کے بیٹھ گئے. ضیاء الحق صاحب آئے, نحمدہ نصلی علی رسول الکریم, ان کی پہلا جملہ تھا. لوگوں نے شکرانے دیے, سب کچھ کیا, لوگوں نے ان کو ویلکم کیا. انہوں نے اچھے کام بھی کیے کہ فوجی میسوں سے شراب ختم کر دی, اور سارا دنیا کا جو واحد گن تھا وہ انہوں نے ختم کیا. یہ ان کا کریڈٹ ہے. لیکن الٹیمیٹلی ان کو بھی عجیب و غریب طریقے سے, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک یہ وہ چیزیں جو ہمارے عوام کو پتہ ہی نہیں ہے, یا وہ سوچتی نہیں ہے, عجیب سی ہو گئی ہے. تو ان کو بھی شہید کر دیا گیا. جہاز سمیت مطلب ان کو کریش کر دیا. ان بیچاروں کو صرف 1 یا 2 دانت ملے, جس کی بنیاد پہ ان کی پہچان کی گئی, اور ان کو قوم نے جو تھا فارغ التحصیل کر دیا. پھر اس کے بعد میں سلسلہ چلتا رہا, پولیٹیکل نظام آتے رہے. پھر ریسنٹلی ہمارے جنرل مشرف صاحب آئے, انہوں نے بھی بہت اچھی باتیں کی. انہوں نے بہت پیارے پیارے لفظ جس طرح سب لوگوں نے انٹروڈیوس کیے, انہوں نے بھی بڑا اچھا کیا کہ اکراس دی بورڈ جو ہے نا, مجھے وہ لفظ ہی مطلب رٹ گیا. اکراس دی بورڈ انصاف ہوگا, اکراس دی بورڈ جسٹس ہوگی, اکراس دا بورڈ سب کو, یعنی گراس روٹ لیول. یہ چند لفظ ہے جو جنرل مشرف نے انٹروڈیوس کیا, اور میں ان کا بہت ریگارڈ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اچھے لفظ تھے کہ گراس روٹ لیول پہ کام ہوگا غریبوں کا. اور انہوں نے پھر نظام اپنا ایک الگ سے ایک ڈھانچہ کھڑا کیا جو گراس روٹ لیول سے شروع کیا گیا. لیکن ہم نے دیکھا نہ تو اکراس دی بورڈ کو انصاف ملا, نہ ہی گراس روٹ لیول پہ کوئی تبدیلی آئی. وہ نظام بھی ختم ہو گیا. دوبارہ پھر ہم ہوش پوش بن گئے. بے نظیر بھٹو اسی ہنگامے کی نظر ہو گئیں. اللہ جانے کس نے ان کو شہید کیا, آج تک کچھ پتہ نہیں ہے. قوم بھی سو رہی ہے, ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ بھی سو رہے ہیں, ان کے جو شوہر محترم ہیں وہ بھی سو رہے ہیں, کوئی سب سو رہے ہیں, کسی کو نہیں پتا کہ, اور نہ کوئی اس پہ بات کرنا چاہتا ہے. سارے 100 سے زیادہ چینل, کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی بے نظیر کو کس نے مارا, بتا تو دو. کس نے لیاقت علی کو شہید کیا, کوئی تو بتا دے. ذوالفقار علی بھٹو کیوں پھانسی چڑھ گئے, کوئی تو بتا دے. کوئی تو بتا دے ضیاء الحق کو کس نے جو ہے شہید کیا, کوئی تو بتائے کہ بے نظیر بھٹو کو کس نے شہید کیا. قوم سو رہی ہے. بہرحال اتنے سارے مسائل ہیں, کس کس کا ہم ذکر کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں ہیں مسئلے, کیا کیا سنائیں. بہرحال یہ پھر ہماری سوسائٹی میں اب کوئی قدریں نہیں ہیں, کوئی نارمز نہیں ہیں. لیکن جس چیز پر میں آج فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ساری چیز میں جب ہم قوم کی بات کرتے ہیں تو فریق کون ہے؟ فریق ہے عوام. یہ سارا جو کچھ بھی ہو رہا ہے
اس کے پیچھے جو سفر کر رہا ہے, جس کو نقصان ہو رہا ہے, وہ عوام ہے. میں عوام اس کو کہتا ہوں, میرے جیسے لوگ, کہ جو کچھ بظاہر الگ الگ دیکھیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے مثلا کوئی مجھے مار دے, آج سینکڑوں لوگ پاکستان میں آج کل روزانہ مر جاتے ہیں, کون پوچھتا ہے؟ وہ جو ایک ایگزامپل دی تھی نا, ایک بوڑھے باپ نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو بلا کے کہا تھا کہ بھائی یہ تنکے توڑو, سب نے توڑ دیے. پھر جب اس نے کہا کہ بنڈل بنا کے دیا, کہتا ہے اس کو توڑو, نہیں توڑا گیا. تو اس نے کہا تھا یہ اتحاد ہے, یونٹی ہے. لیاقت علی خان کا مکہ تھا, انہوں نے بھی یہ کہا تھا اتحاد. ہمارے ایم کے قائد جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مکہ, لیکن یہ مکہ کیوں نہیں بنتا؟ یہی راز ہے. ہمارے ساتھ آج کراچی یونیورسٹی سے روبینہ فیروز ہیں, جو چیئرپرسن بھی ہیں اور ماہر نفسیات بھی ہیں, سائیکولوجیکل ڈپارٹمنٹ چلا رہی ہیں ماشاءاللہ. بہت سول سوسائٹی میں بڑی پہچانی جاتی ہیں. وہ ٹی وی کے اوپر نفسیاتی الجھنوں کے حل بھی دیتی رہی ہیں. آج ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان سے بات کریں گے کہ ایز اے نیشن ہمارا مسئلہ کیا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پہلے تو میں آپ کا مشکور و ممنون کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. ہم جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے مسائل بنیادی طور پہ, اور پاکستان جب میں کہتا ہوں تو میں اس میں زندہ چیزوں کی بات کرتا ہوں, اس میں عوام کی بات کرتے ہیں, جس میں عوام میں ہر وہ لوگ جو رہ رہے ہیں وہ عوام ہیں بیچارے. تو آپ چونکہ ماشاءاللہ ماہر نفسیات ہیں, اگر میں غلط نہ سمجھ رہا ہوں, اور آپ اس فیلڈ کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں, آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے کہ ایز اے نیشن ہماری بے حسی, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ہم ایز اے نیشن اب بے حس ہو گئے, تو اس بے حسی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی, اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں. جیسے آپ نے ابھی پوری ایک پکچر بنا کے بتائی کہ کیا کچھ ہمارے ملک کے ساتھ, ہماری قوم کے ساتھ ہوا ہے, اس کی وجہ سے ہم ایپیتھیٹک ہو گئے ہیں, ایک طرح سے ڈی سینسیٹائز ہو گئے. یہ سوچتے ہیں کہ شاید کچھ بھی ہمارے پاور میں نہیں ہے تو کچھ کرنے کا کیا فائدہ ہے. اس وجہ سے بار بار جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم سب سو رہے ہیں, تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, اور ہم کوئی پارٹی نہیں ہے اس میں, جو کچھ ہو رہا ہے بس اس کو روز ایک دن گزارتے ہیں, زندہ رہتے ہیں, اور اس کو زندہ رہنا کہیں گے یا نہیں کہیں گے, ایگزسٹنس ہے, لیونگ تو نہیں ہے. تو آپ جو جیسے اب میں نے بھی کہا اور آپ اس کو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم سو رہے ہیں, اور تو اب ہمیں تو سولوشن ڈھونڈنا ہے. ہم یہاں ایان کے اوپر بیٹھ کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صرف پریڈکٹ نہ کریں, ہم بات کریں کہ ہم عوام کو کیا کرنا ہے, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم جاگ جائیں. جی, یہ بالکل بہت اچھی کوشش ہوگی, اور یہ بہت دیر ہو چکی ہے کہ ہم اس چیز کو اب اس پہ ایڈریس کریں, اور انشاءاللہ اگر اس پہ کام اب بھی شروع کریں تو ڈیفینیٹلی ہوپ اور امید ہمارے ہے ساتھ. لیکن یہی بات ہے کہ ہمیں اس قوم کو جگانا اسی طرح ہے کہ کچھ ہمارے کرنے سے ممکن ہوگا. ہمیں کوئی نہ کوئی ایکشن ایسے لینے پڑیں گے ہمارے اپنے طور پہ, کہ جو ہماری سوسائٹی کو چینج کرنے میں ہم اپنا ہاتھ سے کوئی کچھ کریں. کسی کے اوپر رسپانسبلٹی رکھنا یا کسی کے اوپر یہ سوچنا کہ اچھا کوئی آ کے کر دے گا یا گورنمنٹ کر دے گی, اب ہم نے بہت ٹرائی کر لیا, ایسا نہیں ہوا. تو شاید اب سول سوسائٹی کو اس نیند سے اٹھنا پڑے گا, اور کوئی نہ کوئی کام ایک جوش اور جذبے کے ساتھ, جیسے کہ